میں ڈاکٹر سید شاہ مرہون الارشاد القادری، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ عربی، مولانا آزاد کالج، کولکاتہ۔ ہم آج حسان بن ثابت الانصاری کے بارے میں بات کریں گے۔ حسان بن ثابت الانصاری مخضرم شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا لقب شاعر الرسول یا شاعر النبی ہے۔ مخضرم اس شاعر کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جو جس شاعر نے دو دور دیکھا ہے اور دونوں دور میں شاعری کی ہے۔ حسان بن ثابت الانصاری کی زندگی 60 سال کی زندگی ایام جاہلیت میں گزری، اور پھر 60 سال اور اسلام کے دور میں ان کی عمر گزری۔ دونوں دور میں انہوں نے شاعری کی ہے، اس لیے ان کو مخضرم کہتے ہیں۔ مخضرم کا جو لفظ ہے یہ خضرمہ سے آیا ہے۔ خضرمہ کہتے ہیں اونٹ کے کان کو کاٹنے کو کہتے ہیں خضرمہ۔ ایام جاہلیت میں بھی اونٹ کے کان کو خاص طریقے سے کاٹتے تھے، نشان کے طور پر، تاکہ سمجھ میں آئے کہ یہ اونٹ کسی کا ہے، کوئی مالک اس اونٹ کا ہے۔ پھر جب اسلام آیا تو حکم یہ ہوا کہ اونٹ کے کان تو کاٹے جائیں، لیکن کچھ الگ انداز میں کیے جائیں تاکہ فرق محسوس ہو کہ یہ ایام جاہلیت میں جو جس طرح سے کرتے تھے ویسا نہ کریں، اور یہ فرق محسوس ہو کہ یہ اونٹ کا مالک کوئی مسلمان ہے۔ چونکہ ایام جاہلیت میں بھی کان کاٹے جاتے تھے اور اونٹ کے، اور اسلام کے دور میں بھی آیا، تو یہ دو دور جو چلا تو اسی کان کاٹنے کو خضرمہ کہتے ہیں، اور اسی سے یہ لفظ لٹریچر میں آیا کہ وہ شاعر جس نے دونوں دور دیکھا ہو اور دونوں دور میں شاعری کی ہو اس شاعر کو مخضرم شاعر کہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ صرف ایام جاہلیت اور اسلام کا دور جس نے دیکھا ہے اسے مخضرم کہیں گے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، ایام جاہلیت اور کہ کوئی مخصوص نہ ہو بلکہ کوئی بھی دو دور، اب اموی دور دیکھا ہو اور عباسی دور دیکھا ہو تو اسے بھی مخضرم کہیں گے۔ حسان بن ثابت الانصاری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور کفار مکہ جب حضور کی سے گستاخیاں کرتے تھے اور ہجو لکھا کرتے تھے تو ایک روز حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو میری طرف سے کفار مکہ کو جواب دے سکے، شاعری میں ہجو میں جواب دے سکے۔ تو اس میں حضرت حسان بن ثابت الانصاری اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ زبان ان کی بہت لمبی تھی، اپنی ناک پہ زبان لگائی اور کہا کہ میں حاضر ہوں حضور، آپ کی دفاع کے لیے میں اشعار کہوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم جو قریش کے خلاف لکھو گے یا ان کی ہجو کرو گے تو انہی قریش میں سے میں بھی ہوں، کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح سے کروں گا جس طرح سے گوندھے ہوئے آٹے سے بال کو نکال دیتے ہیں، میں اسی طرح سے آپ کو نکال دوں گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے حضور کی دفاع میں اشعار کہنے لگے۔ انہوں نے عام طور سے ایک نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں، ہند و پاک میں، نعت ان اشعار کو کہتے ہیں جو حضور کی شان اقدس میں، حضور کی تعریف میں جو اشعار کہے گئے انہیں نعت کہتے ہیں۔ لیکن عربی میں ایسا کچھ نہیں ہے، عربی میں نعت، حمد اور مدح یہ تمام ایک ہی معنی پر ہے، اور شعر فی مدیح النبی یہ کہتے ہیں عربی میں۔ تو وہ جو نعت جسے ہم سمجھتے ہیں، اگر ہم حسان بن ثابت الانصاری کا دیوان دیکھیں تو اس میں وہ اشعار جو خاص طور سے نعت جسے ہم سمجھتے ہیں ویسے اشعار کم ملیں گے بنسبت کہ حضور کی دفاع میں اور کفار مکہ کی ہجو میں جو اشعار انہوں نے کہے ہیں وہ زیادہ کہے ہیں۔ لیکن کچھ اشعار ہیں جو بہت مشہور ہیں، لوگ جانتے بھی ہیں، جو نعت کے اشعار حضرت حسان بن ثابت الانصاری کے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ
کما تشاء، یہ جو اشعار ہیں بہت مشہور ہیں کہ جس انہوں نے کہا کہ آپ بے عیب پیدا ہوئے ہیں اور کوئی ماں آپ جیسا اولاد آج تک نہیں جنی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ جو تشریف لائے ہیں اپنے ارادے سے، اپنے مطابق، اپنے ارادے کے مطابق آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہ اشعار ہیں۔ اور حضور کی شان میں ایک بہت مشہور مرثیہ حسان بن ثابت الانصاری کا بھی ہے، جو ما بال عینک لا تنام کأنما کحلت معقیہا بکحل الارمدی، یہ اشعار بھی حضرت حسان بن ثابت انصاری نے لکھے ہیں۔ تو یہ بڑے شاعر ہیں اپنے دور کے، اور اسلام سے پہلے کے اشعار ان کے اور ہیں، اور اسلام کے بعد جب انہوں نے شاعری کی ہے تو ان کا جو کانسیپٹ ہے، جو خیالات ہیں، تو جو تخیلات ہیں، یہ تمام کے تمام اسلامی تخیلات ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، احادیث کے مطابق پائے جائیں گے۔ ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں اور بہت وقت درکار ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ 5 منٹ تو یہاں مکمل ہو ہی گئے، تو بس اتنا حضرت حسان کے سلسلے سے میں نے عرض کر دیا۔